السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا چینل پر میں ذاکرہ شیری زہرا آبدی آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ یہ پروگرام جس میں ہم مدح صحابہ علیہ السلام کو بیان کریں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ مختلف ہمارے علماء کرام، ذاکرین اور خطبہ شامل ہوں گے کہ جو شان صحابہ کو بیان کریں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام کے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، علی رضا جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور قائم ٹی وی کینیڈا کا کہ جس نے مجھے اس پروقار اور بابرکت محفل میں اور پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ ان کی بزم میں بیٹھے ہوں، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہو، ان کو ہم لغوی طور پہ صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کی اگر ہم ایک مختصر سی ڈیفینیشن لیں تو صحابہ کی مختصر سی ڈیفینیشن یہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کا جو سب سے اہم ترین رکن ہے وہ ہے نماز، اور نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن نماز سے پہلے جو ہم مسجدوں سے سنتے ہیں اذان، بے شک، تو جب بات اذان کی ہو رہی ہو تو ہمارے ذہن میں جو صحابی رسول رضوان اللہ علیہ کا نام آتا ہے سب سے پہلے وہ ہے جناب بلال۔ بے شک۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں، ان کے اسلام لانے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ بہت اچھا آپ کا خوبصورت سوال ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پہ اسلام کو قبول کیا، اور حضرت بلال کا جو تعارف ہے، مختصر تعارف، وہ یہ ہے کہ حضرت بلال کی جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ربا، اور ان کی والدہ کا نام تھا حمامہ۔ حضرت بلال جو ہے وہ امیہ بن خلف اس قبیلے کے اندر غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی اس قبیلے کی بکریوں کو چرانے کے عادے سے غار حرا کی طرف، پہاڑیوں کی طرف آئے تو انہوں نے پہلی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ رسول نے حضرت بلال سے کچھ باتیں کی جن کے بعد حضرت بلال بہت زیادہ رسول اللہ سے متاثر ہو گئے، اور رسول اللہ نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال تم اسلام کو کیسا جانتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، بلال بتاؤ کہ تم اسلام کو کیسا جانتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا مسکرا کے، میں اسلام کے بارے میں اچھا جانتا ہوں۔ یہ پہلی ملاقات تھی، مگر پہلی ملاقات کے بعد ہی حضرت بلال اتنا زیادہ متاثر ہو گئے تھے رسول اللہ کی پرسنالٹی سے کہ حضرت بلال کے ذہن میں ہر طرف صرف رسول اللہ کا خیال تھا۔ جب دوبارہ ان کی ملاقات رسول اللہ سے اسی مقام پر ہوئی تو حضرت بلال حبشی نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے حضرت بلال حبشی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ ہے حضرت بلال حبشی کا تعارف۔ اس کے بعد جب حضرت بلال حبشی نے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اس کے بعد کفار نے، اور خاص طور پر ان کا جو قبیلہ تھا جس میں وہ غلام تھے، انہوں نے ان پر بہت ظلم و ستم ڈھانا شروع کرے، اور روایتیں تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ باندھ کر زمین پر لٹا کر، کیونکہ عرب کی زمین بہت زیادہ گرم ہوتی تھی، تو عرب کی زمین پر ان کو لٹا کے پورے مکے کے اندر گھمایا جاتا تھا۔ اور چند روایتیں تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ مکے کی زمین اتنی بھی گرم ہوتی تھی کبھی کبھار کہ حضرت بلال کا گوشت، مقصد اگر اس کے اوپر ہم ایک گوشت رکھیں تو جل جائے، مگر حضرت بلال کو اتنی زیادہ پرسیکیوشن کے باوجود، اتنی زیادہ صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود، حضرت بلال کے جو لفظ سے جملے نکلتے تھے وہ اللہ کی وحدانیت کے ہوتے تھے۔ تو حضرت بلال کا یہ رسول اللہ سے عشق تھا کہ اتنے ظلم و ستم سہ جانے کے باوجود بھی حضرت بلال نے اسلام کا دامن ایک پل کو نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ
جب حضرت بلال کو آزادی ملی اور حضرت بلال رسول اللہ کے پاس آ کر ان کی بزم میں بیٹھنے لگے تو زیادہ تر وہ اپنا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارتے تھے، قرآن سیکھنے میں، دین کی باتیں سیکھنے میں، حکمت کی باتیں سیکھنے میں۔ تو یہ حضرت بلال کا تعارف ہے مختصراً۔ بہت خوب علامہ صاحب، ابھی آپ نے ہمیں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ آپ جناب بلال کی زندگی کا وہ خوبصورت ترین واقعہ کہ جو شاید کسی اور صحابی کو وہ منزلت میسر ہی نہیں آئی کہ جو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو میسر آئی، اور وہ واقعہ کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جناب بلال کو کہا گیا کہ بلال مکہ معظمہ میں موجود خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ اذان دیجئے، وہ واقعہ آپ ہمیں بتائیے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست سوال ہے اور واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سے یہ فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، تو دیکھیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کئی مقاصد تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلکہ یہ تو ہمارے دین کے اندر کئی جگہ کہیں تواتر سے یہ چیز آئی ہے کہ کسی بھی عربی کو اجمی پر اور کسی بھی اجمی کو عربی پر کوئی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کو رنگ و نسل پہ کسی کو بھی کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو وہ فقط تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تو رسول اللہ نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان دینے کے لیے یہ منظر اس لیے پیش کیا کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حضرت بلال کا جن کا پس منظر یہ تھا کہ وہ ایک غلاموں کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کو رسول اللہ نے یہ بتانا تھا کہ اسلام کے اندر نہ غلام نیچے ہیں نہ سردار اوپر ہیں۔ تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے تو روایتیں لکھتی ہیں کہ ایک کافر وہاں پہ موجود تھا کہ جس کے آباء و اجداد جس کے والد بہت بڑے مشرک اور کافر تھے، اور اس نے یہ بات سوچی اور یہ بات کہی کہ آج شکر ہے میرے والد مر گئے، اگر وہ ہوتے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا دیکھ کر تو یہ منظر برداشت نہ کر پاتے اور یہی دیکھ کے ہی مر جاتے۔ تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ جب رسول اللہ نے اذان دینے کے لیے کہا کہ بلال جاؤ کعبے کی چھت پہ اذان دو، تو جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ تشریف لے گئے تو کچھ روایتیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ حضرت بلال دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا بلال کیا ہوا، دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب زمین پر اذان دیتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب چھت پر آ گیا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہا کہاں دیکھ کر اذان دوں۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور رسول اللہ نے کہا بلال گھبرانے کی بات نہیں ہے، مجمع میں علی کو دیکھو، جہاں پہ علی موجود ہیں ان کی طرف دیکھ کر اذان دو۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ یہ کیسے کہ علی کی طرف دیکھ کر اذان دیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی مثال میری امت میں ایسی ہے کہ جیسے کعبے کی مثال۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت بلال کا فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پر اذان دینے کا واقعہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہترین علامہ صاحب۔ اور پھر جب ہم بلال حبشی کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کا بھی یعنی کہ بیان کی آپ نے فضیلت، بہت خوب۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ دور آیا، کون سا دور آیا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا اور جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ پھر تاریخ نے ہمیں وہ واقعہ دکھایا کہ جب جناب بلال ایک مرتبہ کسی کام سے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی وہ جناب بلال سے کہتی ہیں اذان دینے کے لیے، جبکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ رسول اللہ کے بعد جناب بلال نے پھر کبھی اذان نہیں دی تھی، لیکن جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی کا بلال کو یہ کہنا کہ بلال آپ اذان دیجیے اور پھر وہ سن کر جناب سیدہ کا غش کھا کر گر جانا، آپ اس واقعے کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ جب غلاموں کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آقا کا میں اگر بی بی سیدہ کی منزلت نہ بیان فرماؤں تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں جان لینا چاہیے، ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ امام یہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ تفسیر فرات کوفی میں یہ روایت ہے، امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے مراد ہے میری دادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ جس رات 82 سے جس رات عبادت تقریباً اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ 82-83 سال سے افضل بتائی جاتی ہے. تو جس رات ایک قرآن نازل ہوا وہ رات 82-83 سال سے افضل ہے. تو سوچیں جس آغوش سیدہ میں 11 ناطق قرآن آئے وہ آغوش کتنی افضل ہوگی. اور اب آپ کے سوال کو لیتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا کہ بی بی سیدہ جن کی منزلت اتنی بلند ہے جو کہ میں نے ابھی بتائی، وہ حضرت بلال سے فرمائش کر رہی ہیں کہ بلال آپ اذان دیں. دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ بعد رسول خدا مدینہ بہت زیادہ ویران ہو گیا تھا اور ہر طرف اداسی چھائی رہتی تھی. تو جب حضرت بلال آئے ہیں تو بی بی سیدہ نے فرمائش کی کہ بلال آپ جو ہے وہ آج اذان دیں تو میرے بابا کی یاد تازہ ہو جائے. تو حضرت بلال، روایتیں لکھتی ہیں کہ حضرت بلال نے اذان کے وقت کا انتظار کیا اور جب اذان کا وقت آیا تو حضرت بلال نے تکبیر کہی. اس کے بعد جب حضرت بلال اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچے ہیں تو بی بی سیدہ نے اتنا گریہ کیا کہ بی بی گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں. تو پھر چند لوگوں نے حضرت بلال کو روکا کہ آپ اس کو اذان کو اگر آپ نے مزید آگے کنٹینیو کیا تو بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئی ہیں. تو روایتیں لکھتی ہیں کہ ان لوگوں نے رکوا دیا کہ احترام میں اور آگے کہ بی بی کو مزید کچھ نہ ہو، تو انہوں نے ان کی حضرت بلال کی اذان کو رکوا دیا. یہ روایتیں بھی ملتی ہیں. تو یہ ہے واقعہ جو کہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ان سے فرمائش کی تھی حضرت بلال سے. اور روایتیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ حضرت بلال کی زندگی کی بس آخری اذان تھی. بہت شکریہ علامہ صاحب. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں علی رضا جعفری صاحب. علی رضا جعفری صاحب، جیسے کہ ہم جناب بلال کی شخصیت پہ بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال کہ جو تاریخ اسلام میں آپ کو جا بجا ملتا ہے وہ جناب بلال کے تلفظ کو لے کر یا ان کی زبان کی لکنت کو لے کر کہ وہ شین کو سین کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے ان کی اذان پر یہ بھی کہا کہ ان سے نہ دلوائی جائے. کچھ اس کے واقعے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. جی، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور ہم نے کئی بار اس واقعے کو تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، جس کے ساتھ ساتھ محفلوں میں بھی سنا ہے. یہ واقعہ کہ جب بہت سارے لوگ لکنت کا حضرت بلال کی چیز کو کہ وہ شین کو سین پڑھتے تھے، یہ بات لے کر رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، حضرت بلال کا تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ شین کو سین پڑھتے ہیں تو وہ اذان صحیح نہیں دیتے، آپ کسی اور سے اذان دلوائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں سے کہ آپ اس کے اندر اگر بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی اور سے اذان دلوائی جائے تو کسی اور سے اذان دلوائی جائے. پھر جب کسی اور سے اذان دلوائی تو پھر ہم نے یہ دیکھا تاریخ کے اندر کہ سورج ہی اس دن طلوع نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو اللہ نے کائنات کے وقت کو روک دیا. تو یہ حضرت بلال کی منزلت ہے، یہ حضرت بلال کا مرتبہ ہے. اور پھر جب حضرت بلال نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا، کائنات کو روک دیا، اور سورج تک نہیں طلوع ہو رہا کہ جب تک حضرت بلال نے اذان نہ دی. تو یہ بات کس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت بلال کی اذان فقط فرش والے نہیں پسند کرتے تھے بلکہ عرش والے بھی پسند کرتے تھے. اور جب تک حضرت بلال نے اذان نہ دی تب تک سورج نہ نکلا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ جو لکنت والا پہلو ہے، تو دیکھیں عقیدہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جن کے در پہ حضرت بلال رہتے تھے
اس در کی خاک چاٹ لینے والوں کو شفا مل جاتی ہے. اور اس در کے بارے میں تو حضرت یہ ہے کہ حضرت سلمان جو ہے وہ اس در کو اپنی داڑھی سے اس در پہ جھاڑو دیتے تھے. تو یہ مرتبہ ہے بی بی سیدہ کا. اور آج بھی ہم جاتے ہیں تو بی بی سیدہ کی اولادوں کی قبر یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی میں شفا ہے اور دنیا اس کو خاک شفا کے نام سے جانتی ہے. تو ان کے در کی مٹی میں ہی شفا ہے. تو یہ ایک لکنت کا پہلو تھا. تو میں اس بات پہ اپنا نقطہ نظر پیش کروں. اور یہ واقعہ تو اس بات کی باقاعدہ طور پہ تائید کرتا ہے کہ حضرت بلال کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وقت کو روک دیا. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو کیا ہوا. جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے اپنی گفتگو میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ جناب بلال کا تعلق جو تھا وہ ملک حبشہ سے تھا، اور جو کہ موجودہ دور میں ملک یوگینڈا ہے. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی اور بھی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کا تعلق وہاں سے ہو؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور تقریباً جواب تو آپ نے ہی دے دیا ہے کہ وہ یوگانڈا آج کے دور میں ہے وہ اس ملک کا نام. تو وہاں سے دو اور ایسی ہستیاں کہ جو عالم اسلام میں بہت بلند مرتبہ رکھتی ہیں اور جن کا مقام عالم اسلام میں بلند ہے. ایک تو جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا اور حضرت قمبر، دو ایسی ہستیاں کہ جن کا تعلق حبش سے تھا. بی بی فضہ کون تھیں؟ بی بی فضہ وہ تھیں کہ جن کا نام فضہ ہی اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کے پاس فن تھا جو چاندی کو سونا بنا دیتا تھا. تو بی بی فضہ نے اپنی زندگی بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزی میں گزار دی. یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ محفل میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بی بی فضہ کے لیے کنیز کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے کنیز کا لفظ استعمال کرنے والے کہ جن کی وہ کنیز تھیں انہوں نے ساری زندگی انہیں اماں پکارا. تو یہ مرتبہ ہے بی بی فضہ کا. اور بی بی فضہ سے تو تمام روایتیں جو کہ وہ کربلا میں بھی ساتھ تھیں اہل حرم کے، اس کے بعد جو سفر ہوا سارا شام سے کربلا، کربلا سے شام، اس کے اندر تمام روایتیں ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ حضرت قمبر کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا حضرت بلال کے علاوہ ان دو ہستیوں کا تعلق بھی حبش سے تھا. تو ان کی بہت خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور حبش کے اس ملک سے تھا کہ جو آج یوگانڈا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب فضہ، جیسے کہ ابھی جب میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا اور اس میں سوال کیا تھا کہ ان کا تعلق جو ہے کیا صحابہ کی جو کیٹیگری آتی ہے جناب فضہ بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں بالکل، اگر میں نے جو آپ کو شروعات کے اندر لغوی معنی بتائے صحابہ کے، دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ، اگر میں صرف رسول اللہ کے صحابیوں کی بات کروں تو رسول اللہ کے صحابی وہ کہلائیں گے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی ساتھ بزم میں بیٹھے، جنہوں نے رسول اللہ سے تعلیمات حاصل کی، اور جو رسول اللہ کے ساتھ غزووں میں شریک ہوئے، یا یہ کہہ لیں کہ جن کی رسول کریم سے قربت تھی، وہ تمام لوگوں کو ہم صحابی کہیں گے. اگر میں مولا علی کے صحابی کی بات کروں تو یہی چیز ادھر آ جائے گی کہ مولا علی کے صحابی بھی وہ جو مولا علی کے ساتھ ان کی بز میں بیٹھے، جنہوں نے مولا علی سے تعلیمات حاصل کری، جن کی مولا علی سے مولا کائنات سے قربت تھی، وہ مولا علی کے صحابی کہلائیں گے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ بی بی فضہ صحابہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو دیکھیں خاتون جنت ملکہ کائنات بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ساتھ ان کا مسلسل ان کی زندگی کا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزرا. تو وہ ان کے گھر میں رہتی تھیں، ان کے ساتھ رہتی تھیں. تو صحابہ کی کیٹیگری میں تو وہ بلند ترین اس میں آتی ہیں بی بی سیدہ کی. اور اس کے بعد بی بی سیدہ کے بعد ان کی زندگی بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے ساتھ گزری، اور اس کے بعد کربلا میں جو ان کا وقت گزرا، تو انہوں نے تو نہ بی بی سیدہ کو چھوڑا نہ بی بی زینب کو کبھی چھوڑا. تو صحابی تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت میں رسول اپنے دیگر امور کو بھی انجام دیتے تھے. مگر بی بی فضہ اور کے لیے زیادہ تر جو روایتیں ملتی ہیں وہ ایسی ہی ملتی ہیں کہ بی بی فضہ کا زیادہ تر وقت بی بی سیدہ اور بی بی زینب کے ساتھ گزرا. تو یہ کہہ لیں کہ صحابہ بی بی سیدہ کے اس میں سے تو وہ آتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ کیونکہ ان کے بچے جو جنت کے سردار ہیں وہ ان کو اماں کہتے تھے،
ان کا امام حسن اور امام حسین کا کسی کو اماں کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں. اگر وہ کسی ہستی کو اماں کہہ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس ہستی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو بی بی فضہ کا مرتبہ، یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ بی بی فضہ کا بہت بلند مرتبہ ہے، کیونکہ انہیں امام حسن امام حسین اماں کہتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اصحاب میں تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے گھر والوں میں بھی شمار ہوتی ہیں. بہت خود علامہ صاحب. آج ہمارے ساتھ تھے ریسرچ اسکالر علامہ علی رضا جعفری صاحب، اور علامہ صاحب نے ہمیں اپنی بہت زیادہ اچھی معلومات ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے چینل کے توسط سے پیش کی. امید ہے کہ علامہ صاحب آئندہ کے مزید پروگرام بھی ہمارے ساتھ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، میں ذاکرہ شیری زہرا عابدی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنی سجیشن اور کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. والسلام.